میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر ہے، اور تراہم رکعان سجدہ جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں، جو عبادت گزار ہے۔ نبی کا ہر صحابی ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ کلوں وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام صحابہ سے یہ وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ حسنہ، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تو یہ تمام کے تمام عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کی نشانیاں توریت میں بھی ملتی ہے، انجیل میں بھی ملتی ہے۔ اب اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی ہے، مختصر یہ کہ محمد رسول اللہ کہہ کر قرآن مقدس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد والذین معه، معیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کو معیت ہے، لیکن معیت میں جو ممتاز ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اشداء علی الکفار کا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ جو ہے جس بات کو کہہ دیتے ڈٹ جاتے تھے، لیکن اشداء علی الکفار تمام کے سردار جو ہے اس معاملے میں سیدنا فاروق اعظم ہے، تو فاروق اعظم کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر کے معنی ہے، اور تمام صحابہ ہے، اور صحابہ میں سب سے نرم دل سخی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رحماء بینہم یہاں پہ قرآن نے سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد رکعان سجدہ، عبادت گزار تمام صحابہ ہے، لیکن ولیوں کے سردار حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہاں پہ تذکرہ قرآن نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے نہج پر جو خلافت چلے گی، بادشاہت چلے گی، وہ 30 سال چلے گی۔ یہ چاروں صحابہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، چاروں کی اگر خلافت کو ملایا جائے تو 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 سال کا ہے، تقریباً 30 سال، یہ تقریباً 30 سال کا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ 30 سال کا زمانہ بنتا ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کہی تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کو سنبھالا ہے، تو 29 اور 6 مہینے اور 6 مہینے یہ سنبھال کے کہتے ہیں کہ یہ 30 سال جو ہے یہ نبوت کے طرز پر، قرآن کے طرز پر خلافت علی منہاج النبی نبوہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلے گی، اور اس کے بعد بادشاہت ہے، اور یہ بادشاہت پھر کا زمانہ 19 سال کا حضرت امیر معاویہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، اور دیگر پھر بعد والے بادشاہوں کو بھی شمار کیا ہے۔ علماء کی زبان میں یہ جو 30 سال کی خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے، جو خلافت راشدہ منہاج النبوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، قرآن کے طرز پر خلافت راشدہ یہ 30 سالہ، اور اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کی خلافت ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، اور دیگر جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بادشاہت کو علماء نے خلافت عادلہ سے تعبیر لیا ہے کہ یہ بعد والی جو ہے یہ خلافت عادلہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا دور جو